وہ اور اس کا حبیب، ان دو کے آگے اور کسی کو نہیں رکھا جائے گا، کسی کو نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں، تیل کھولنے لگا۔ اس کو دو بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری دو ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو دو ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ بچوں دا مستقبل بن جاوے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کرے، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو دو ہیں، 100 بھی ہوتی تو قربان کرتے۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں کٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا ماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ کہا ہاں کر دیا جائے گا۔ وہ بھی جل گئی، پیرس والوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں تم نے سنی نہیں، میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، قریب کرو، آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ چھوڑ دو۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے، اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے، یوں بھی راضی کیا جاتا ہے۔ وہ تو باندھی تھی، میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ریحانتیہ من الدنیا، میرے جنت کے 2 پھول دنیا میں کون؟ حسن اور حسین۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے۔ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ این اللقع،
میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا، آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا، آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی صف والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی، دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، آپ پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، آپ ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا، سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں انہیں نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا، آپ تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی، یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں، آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو اب حسین کو شاباش حسین بھائی، شاباش حسین میاں شاباش، تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں، حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نام، اس کا نام ہے حسین۔ پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں۔ اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں، مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ جاؤ مجھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ ہائے ہائے کرنے لگا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں بھاگ کے باہر چلا گیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں، یہ عباس کا سر کٹا، یہ عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد کا سر کٹا، یہ جعفر کا سر کٹا، یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے۔ صبر کا پہاڑ ہے۔ یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے، یہ عبداللہ گئے، یہ ابو بکر گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے،
اپنا بیٹا علی